ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کی دعوت سے وابستہ فرمایا، جس کے صدقے میں علم لا الہ الا اللہ کی علم تعلیم لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا اور ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ آج ہم جو ہے خبر کے جو 3 سوالات ہیں، اس کا جو دوسرا سوال ہے من رب کا، اس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے بیان میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلا سوال کیا تھا ہمارا ما دینوں کا۔ آج ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی جانیں گے کہ من رب کا، مطلب خبر میں جو دوسرا سوال ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کلمہ طیبہ جو بنائے لا الہ الا اللہ، 4 لفظ کا کلمہ ہے، مگر 4 لفظ کے کلمے کے لیے جو اس کی تفسیر ہے، یعنی اللہ ہی الہ ہے، یعنی اللہ ہی مالک ہے، یعنی اللہ ہی سارے عالمین کا رب ہے، اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، پھر نبیوں کو بھیجا، پھر کتابوں کو بھیجا، پھر ان کے امت کے جو اولیاء تھے ان لوگوں کو بھیجا۔ تو یہ سب ملا کے ان لوگوں کا سب کا علم، کتابوں کا علم، انبیاء کا علم، نبیوں کا علم، پوروں کو ہم ایک جگہ اکٹھا کریں گے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کے اتنے سب چیزوں سے، اتنے سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ ثابت کریں کہ اللہ ہی الہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، مطلب کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس پر ایمان رکھو کہ میں ہی مالک ہوں، میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، میں رزق دینے والا ہوں، میرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں اور اس پر ایمان لاؤ بول رہے ہیں، اور تمام نبییں، تمام کتابیں یہی بات بول رہے ہیں۔ مگر انسان کیا کر رہا؟ انسان جو ہے خود جو ہے مالک بننے چلے جا رہا، خود جو ہے رزق میں کما لیتا ہوں بول دے رہا۔ مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے رزق میں دیتا ہوں، تو بندہ کیا بول رہا کہ اللہ تو رزق دیتا مگر کما لیتا ہوں، میں کما لیتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو پال لیتا ہوں، میں جو ہے ہر چیز کر لیتا ہوں، میں سب کر لیتا ہوں، مگر تو دیتا وہ ٹھیک ہے، مگر میں بھی دے رہا ہوں، تو بھی دے رہا میں بھی دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں صرف میں دے رہا ہوں، مگر انسان کیا بول رہا؟ میں کما لے رہا ہوں، میں پال لے رہا ہوں، میں کھلا لے رہا ہوں، میرے گھر والوں کو پال لے رہا ہوں، سب کو کر لے رہا ہوں، میں سب کر لے رہا ہوں، بھائی بہنوں کو بھی کر لے رہا ہوں، ماں باپ کو بھی میں کر لے رہا ہوں، سب میں کر لے رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں کر رہا ہوں، انہیں بول رہا میں کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جو ہے انہیں جو ہے جنگ میں آ جا رہا۔ تو اس میں کیا ہوتا؟ اس میں وہ جو ہے شرک میں مبتلا ہو جا رہا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ پہ اپن ایسا یقین رکھنا جیسا صحابہ یقین رکھے تھے، جیسا جو ہے انبیاء علیہ السلام یقین رکھے تھے، جیسا نبی یقین رکھے تھے، ویسا جو ہے ہم ایمان لے کے آنا اور اس پہ ٹکنا۔ اور اسی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پہ یہ جو ہے منشن کرے، یہ ہے کہ ایک آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ، اس کا جو ترجمہ ہے، اور زمین میں جتنے درخت ہے، یعنی زمین میں جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، اگر وہ قلم بن جائیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ قرآن میں ہے، زمین میں جتنے بھی جھاڑ ہے اگر ان لوگوں قلم بن جائے، اور جتنے بھی سمندر ہے اس کے اندر اور 7 سمندر بھی شامل ہو جائے، یعنی جتنے بھی جو سمندر ہے اس کے علاوہ
7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفت لکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ جھاڑا اگر قلم بن جائیں اور جو 7 سمندر ہے اس کے اندر اور 7 سمندر شامل ہو جائے اور اللہ کی صفت بیان کرے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرے، تب بھی وہ جو ہے صفت لکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. حقیقت یہی ہے، اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور اللہ حکمت کا بھی مالک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا مالک ہے. یہاں پہ بتا دیا اللہ یہ سب سے بڑی مخلوق ہے. یعنی مطلب 7 سمندر، مطلب سمندر آپ سوچیں، سمندر مطلب اوشنز کو بولتے ہیں. اوشنز کی گہرائی کتنی ہے اور انسان کتنا ہے. اور جو جھاڑ ہے ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ اگر ان کو حکم دیں تو وہ جب جھاڑ میں سے جو ہوا چلتی ہے، اگر وہ ہوا چلی تو پورے انسان اڑ جائے. اتنا چھوٹا مخلوق ہے انسان، اور جو ہے اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ جو ہے اگر جھاڑا اگر قلم بن جائے اور اگر سمندر میں اور 7 سمندر بھی شامل ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اب جو ہے انسان جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ رازق ہے بول کے بول رہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والے ہیں بول رہے ہیں. مگر یہاں پہ کیا بول رہا؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں پال لے رہا ہوں اپنے گھر والوں کو، میں پل جا رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو پال لے رہا ہوں. مطلب تو دے رہا ٹھیک ہے، مگر میں بھی دے رہا ہوں. مگر اس میں جو ہے شیطان نے اپنے کو جو ہے دھوکے میں رکھے ہوا ہے، اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن میں کہ حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. گناہیں جو ہے آسمان اور زمین کے جتنے بڑے گناہ ہیں تو بھی اللہ معاف کریں گے. جو ہے یہ جو ریگستان کے جو ریت کے تولے ہیں، مطلب ریت کے جو پہاڑ ہے اس کے اتنے بھی جو ہے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے ریڈی ہے. سمندر کے جو لہروں کے جو جھاگ ہوتے ہیں اس کے بھی برابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے. وہ شرک کیسا ہے؟ اب جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے میں شرک معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ بول دیے. مطلب لا الہ الا اللہ کے بعد مطلب اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے. کوئی پہلے اللہ تعالیٰ پہلے نکال دے رہے ہیں، کوئی رازق نہیں ہے، اللہ ہی رازق ہے. مطلب پہلے انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے مخلوق سے انکار کر دے رہے. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، میں ہی حاجت روا ہوں پر اللہ تعالیٰ. مگر یہاں پہ کیا بول رہے ہیں آج کا کہ میں بھی رازق ہوں، اللہ تو بھی رازق ہے. ایسا بات ہو جا رہی. مطلب ایسا شیطان جو ہے اپنے کو دھوکے میں رکھے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، جس کی صحبت اختیار کر کے جو ہے آج ہم کو یہ سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا کہ من ربو کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم کس مقام پہ رکھیں اور ہم کس مقام پر رہے، تبھی جا کے جو ہے ہم وہ من ربو کا جواب دے سکیں گے خبر میں. تو اللہ تعالیٰ کہ جو صفت جو یہاں پہ لکھے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو فرمایا یہاں پہ صفت، اللہ تعالیٰ کے 7 صفتی نام ہیں. مطلب اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور 7 صفتی نام ہے، اور 99 انفعالی نام ہے، اور انڈیفینٹ نام ہے اللہ تعالیٰ کے. تو جو 7 صفتی نام ہے وہ کیا ہے؟ جو 7 صفتی نام ہے وہ ہے حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. یہ جو ہے 7 ہے صفت اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ یہ 7 صفت انسان کو بھی دیا، امانت کے طور پر دیا. تو جو ہے انسان اس کو خود کا اپنا ذاتی سمجھ لے کے، اور یہ سمجھ رہا ہے انسان کہ میں ہمیشہ جو ہے یہاں پر زندہ رہنے والوں، کبھی مرنے والا نہیں ہوں، موت کو بھول گیا. تو ہمیشہ جو ہے اولیاء اللہ کے پاس تعلیمات میں جو ہم کو تعلیم ملتی ہے اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو ہے یہ جو 7 صفتیں ہیں اپن ہر بار جو ہے ہر لمحہ اللہ کے حوالے کرتے رہنا کہ مولا حیات تیری ہے، میں تو مردہ ہوں. علم تیرا ہے، میں تو جاہل ہوں. ارادہ تیرا ہے، میں تو مزدر ہوں. قدرت تیری ہے، میں تو محتاج ہوں، فقیر ہوں. سماعت تیری ہے، میں تو بہرا ہوں. بصیرت تیری ہے، میں تو اندھا ہوں. کلام تیرا ہے، میں تو گنگا ہوں. اس طرح جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے
سامنے ہم اپنے نماز میں ہو، چاہے ہم کچھ بھی کام کرتے ہو دنیا کے، ہم اگر یہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہیں گے نا، تو اب ہماری اگر یہ حالت میں موت آئی تو اب جا کے جو اللہ تعالیٰ بولیں گے بے شک بندے تو جو ہے صحیح بیان کرا تھا اپنی حقیقت بھی اور میری حقیقت بھی۔ تو اگر ہم بولیں گے کہ یہ جسم میرا ہے بھائی، میں پال لے رہا ہوں اس کو، میں اچھا کھلا لے رہا ہوں، اچھا پال لے رہا ہوں، جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی میں اچھا پال لے رہا ہوں، اور جو ہے اپنے ہر چیز کو میں پال لے رہا ہوں، ہر چیز کر لے رہا ہوں، برا پھر اللہ بول رہا میں کر رہا ہوں، پھر بندہ انہیں بول رہا میں کر رہا ہوں، اور انہیں جو ہے ہر چیز میں مالک بن کے بیٹھے ہوا ہے۔ اب جو ہے انہوں جو ہے گھر میں آئے تو کہتے بیوی بچے خاموش بیٹھے ہوئے رہنا، اور انہوں جو ہے گھر کو آتے کہ جو جہالت جو کرتے ہیں آج کل کو جو چل رہا مارم توڑی چل رہی گھر میں، وہ سب کیونکہ مالک بن کے بیٹھے ہوا ہے، ہر چیز میں مالک بن کے بیٹھے ہوا ہے، 4 پیسے کما کے گھر کو لے کے آ رہا تو سمجھ رہا کہ میں وہ 4 پیسوں سے وہ بیوی بچوں کی پرورش کر رہا ہوں۔ تو کیا شادی سے پہلے کیا وہ بیوی بچے کا بھوکے مر رہے تھے؟ ان لوگوں کبھی کھانا ہی نہیں کھائے گا، دوسرے نیچ کے نہ کھانا کھلا رہا ہے، جیسا مطلب ایسی رویہ اختیار کر لے رہے۔ شیطان جو ہے جب مردود ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب نکلا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ تیرے جلال کی قسم ابن آدم کو جنت میں جانے نہیں دوں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بے شک تو ملعون ہے، مگر تو یہ صحیح فرمائے کہ تو مخلص بندوں کو جو ہے جہاں تو بھٹکا نہیں سکتا، تیرا زور نہیں چلے گا مخلص بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کو اولیاء اللہ کے دامن سے اپنے کو وابستہ کرے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے اپنے لیے، تو اپن سمجھنا اپن جو ہے اللہ کے پاس جیسا ایمان لانے کا حق ہے لا الہ الا اللہ پہ، ویسا ایمان لے کے آنا، اور محمد رسول اللہ پہ جیسا ایمان لے کے آنا ہے ویسا ایمان لے کے آنا، تب جا کے جو ہے ہم جو ہے دوسرا سوال جو ہے من رب کا، وہ ہم جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تو رب نہیں بن کے بیٹھا تھا مولا، میں تو کسی چیز میں رب نہیں تھا، میں تو ہر چیز میں تیرے کو ہی رب بنا کے بیٹھا تھا، تو ہی میرا مالک تھا ہر چیز میں، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ جاب میں ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، تو ہی میرا مالک تھا، میرا بھی مالک تو ہی تھا، میرے گھر والوں کا بھی مالک تو ہی تھا مولا بول کے جب وہ جواب ایسے طریقے سے دیں گے، تب جا کے جو ہے دوسرا جواب ہمارا جو ہے مکمل ہوگا۔ اب جو ہے لوگ بولتے اولیاء اللہ کی کیا ضرورت ہے ہمارے کو، اولیاء اللہ کئی کو ہونا، مطلب ہم لوگ ڈائریکٹ کر لیتے نا۔ تو اولیاء اللہ جو ہے ایک واقعہ رکھ کے اس کو سمجھیں گے، جلدی کر کے اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہے ایک اللہ والے تھے، پہلے انہوں بادشاہ تھے، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ تو جو ہے ان کی عادت تھی، ان کو کیا کام رہتا بلکہ بادشاہوں کا پہلے کیا کام تھا، خالی محلوں میں رہنا، دربار سجا ہوا رہا تو جا کے خالی فیصلے سنا دینا، آ جانا، بس خالی اتنا ہی کام رہتا تھا ان لوگوں کو۔ تو جو ہے اور انہوں جو ہے پھولوں کے بستر پہ سوتے تھے، اور ان کو کچھ بھی کام نہیں رہتا تھا، تو تھکانش نہیں ہوتی تھی، مگر انہوں نمازاں پڑھ لیتے تھے، قرآن پڑھ لیتے تھے، بس اتنا کر لیتے تھے، انہوں تقوی والے تھے، مگر سب کر لیتے تھے، شریعت کے وہ سب مطابق کرتے تھے، مگر جو ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں نہیں تھے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ہدایت دینا چاہے تو کس طرح دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو ہے جب ایک بار کیا ہوا کہ ان کی جو باندی تھی، جو ان کا بستر سجا رہی تھی، تو وہ باندی جو ہے جب ان کے پھول وہ ڈالتی تھی، تو پھول جب ان کا بستر سجا رہی تھی، تو جو باندی جو ہے سوچی کہ اس پہ ہمیشہ تو جو ہے میں دوسری جگہوں پہ سوتی، تو جو ہے آج ایک بار یہ بادشاہ کے پلنگ پہ ایک بار سو کے دیکھیں گے نا، بلکہ انہیں سو جاتی وہ پلنگ کے اوپر پھول بچھا کے، جو ایک بار سو کے تو دیکھیں گے کیسی زبردست نیند آتی ہوں گی بلکہ۔ تو جو ہے اتنے میں ایسا اس کو نیند لگتی کہ بادشاہ سلامت آ گئے وہاں پہ۔ اب آ کے دیکھے تو اب میرا بستر ہے، اوپر سے باندی سو رہی اس کے اوپر، تو انہیں کیا کرے، ہنٹر لیے وہ ٹائم کا کوڑا لے کے اس کو مارے، تو کوڑے کے کیسا رہتا، کپڑے پھٹ کے چمڑی کے ساتھ واپس آتا انہیں، تو اس کو مارتے گئے، نیند میں سے اٹھ کے جو ہے انہیں رونا شروع کر دی، پھر جو ہے اس کے بعد روتے ہنسنا شروع کر دی، تو مارتے ایک دم پریشان ہو کے رک گئے انہوں، ارے بے شرم بے حیا، میں تیرے کو مار رہا ہوں اور تو ہنس رہی۔ تو میں اس لیے ہنس رہی ہوں بادشاہ سلامت کہ میں 1-2 لمحے یہ بستر پہ سوئی، تو جو ہے آپ میرے کو اتنا مار رہے، آپ جو ہے اتنے عرصوں سے بستر پہ سو رہے، سوچو اللہ آپ کو کیسا ماریں گے۔ بولتے کہ جھٹکا لگا ان کو،
پھر آخرت یاد آ گئی، پورے چیزیں یاد آ گئے، ہر چیز یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد آ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بھجا دیے. پھر اس کے بعد انہوں سو رہے تھے تو دیکھیے آپ کیسے، مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کس طرح ہدایت دیتا ہے، اللہ والوں سے کس طرح جڑاتا ہے. تو جو ہے پھر ایک رات انہوں سو رہے تھے تو اوپر سے چھت پہ بھاگنے کی آواز آئی. تو اب وہ بادشاہ محل کیسا رہتا ہے، مطلب کتنے کی سیکیورٹی کے لیولز کلیئر کرے تو وہ بادشاہ کے روم تک پہنچ سکتے. تو جو ہے انہوں سو رہے ہیں، رات میں بھاگنے کی آواز آ رہی ہے چھت کے اوپر سے. ارے کون تو بھی ہے بیوقوف، کون تو بھی بھاگ رہا اوپر. بولے تو بادشاہ سلامت، ہم ہمارا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں اوپر، اونٹ ہمارا گم گیا، ہم ہمارا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں اوپر. تو ارے بیوقوف ہو، چھت کے اوپر اونٹ ملتا کیا؟ تو انہیں بولتا کہ نرم گرم گدوں پر اللہ ملتا کیا؟ تو اتنا سنتے کہ جو ہے پھر ان کو جو ہے جھٹکا پڑا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے آخرت یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عذاب یاد آ گیا ان کو. پھر جو ہے انہوں کیا کرے، دوسرے دن اٹھے، اب نہیں، اب بس ہو گیا، بلکہ جو ہے اپنے چھوٹا بچہ تھا اور ان کے جو وائف تھے ان کو بولے کہ نہیں اب میں نہیں رہ سکتا، اب میں جو ہے جا رہا ہوں. تو جو ہے ان لوگوں کو پورا حوالے کر دے کے چلے گئے. جب چلے گئے تو جو ہے پہلے اولیاء اللہ والوں کے پاس گئے کہ یا سیدی میرے کو جو ہے اپنے آپ کے پاس بیعت کرنا ہے. تو وہ اولیاء اللہ والے پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو بولے کہ میں بادشاہ ہوں. کہاں کے بادشاہ ہیں؟ تو بلخ کا بادشاہ ہوں میں. اچھا تو آپ بادشاہ ہے؟ تو نہیں میاں نہیں ہو سکتا تمہارے سے، تم جو ہے میری ہاتھ میں نہیں ہے. وہاں ایک پہاڑ کے پیچھے ایک اولیاء والے رہتے، اولیاء اللہ رہتا، آپ ان کے پاس جاؤ، آپ کی مراد وہاں پر پوری ہوتی. بولے تو ٹھیک ہے بول کے وہاں سے چلے گئے. تو ان کے پاس گئے، یا سیدی میرے کو جو ہے آپ کے پاس بیعت ہونا ہے، تو آپ کے پاس بیعت کرنا ہے. تو جو ہے آپ بولتے کہ آپ کون ہیں؟ تو میں بادشاہ ہوں. اچھا کہاں کے؟ بلخ کے بادشاہ ہیں. اچھا آپ بادشاہ ہے تو معافی چاہتا ہوں، میں میرے پاس جو ہے آپ کی مراد پوری نہیں کر سکتے، میں اس لائق نہیں ہوں. آپ جو ہے تھوڑی دور پہ جو ہے دوسرے اللہ والے ہیں، آپ ادھر جائیے، آپ کو وہاں آپ کی مراد وہاں پہ پوری ہو جاتی. تو جو ہے آپ تیسرے اللہ والوں کے پاس گئے. تو جو ہے وہاں پہ بھی جا کے بولے کہ یا سیدی میرے کو جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے. تو نہیں، پھر انہوں نے بولے کہ بادشاہ ہے، بلخ سے آیا ہوں، میں بادشاہ ہوں وہاں کا. تو نہیں میاں نہیں ہو سکتا تمہارے سے. کیوں نہیں ہو سکتا بولے. تو جب اٹھے نہیں انہوں نے ہو سکتا بولے، تو پوچھے کہ کیوں میرے کو جو ہے اللہ والے اپنی بیعت میں نہیں لے رہے، کیوں میرے کو جو ہے 2 اللہ والوں کے پاس سے میں آ رہا ہوں، آپ تیسرے ہیں، میرے کو ہر جگہ سے بھگا دے رہے، میرے کو کوئی بھی اپنے بیعت میں نہیں لے رہے، کیوں ایسا کر رہے میرے ساتھ؟ تو وہ اللہ والے فرمائے کہ نہیں میاں تم بادشاہ ہے، تمہارے اندر سے وہ بادشاہت کبھی بھی نہیں ہٹتی، یہ جو ہے فقیری کا کام ہے. یہ جو ہے اللہ والوں کی جو پہچان حاصل ہوتی وہ فقیری سے پہچان حاصل ہوتی اللہ تعالیٰ کی. تمہارے اندر بادشاہت ہے، تم کبھی بھی جو ہے بیعت میں نہیں آ سکتے. نہیں پھر بھی میرے کو ایک موقع دیجیے، آپ جو ہے بہت جو گزارش کر کے ریکویسٹ کر کے جو ہے ایک بار آپ میرے کو موقع دیجیے، میں آپ کو ناراض نہیں کرتا ہوں، آپ میرے کو موقع دیجیے. بول کے ٹھیک ہے بول کے انہوں راضی ہوئے، مگر میں بیعت میں نہیں لیتا ہوں، ٹائم لگتا اس کے لیے. بول کے بولے ٹھیک ہے اچھی بات ہے. بول کے لو جانماز لو، یہ جو ہے ذکر لے لو، اور جو ہے یہ لوٹا لے لو وضو کے لیے، اور وہ تمہارا کمرہ ہے وہ آج سے تمہارا ہے، وہ ایک کمرہ ہے وہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، اور اسی میں رہنا. اور صبح میں جو ہے جنگل کو جانا، لکڑیاں توڑنا، آ کے کچن میں ڈال دینا، وہ تمہارا کام ہے. اور جو نمازیں پڑھتے رہنا، یہ ذکر ہے، ذکر کرتے رہنا. بس وہ کرتے اب جو ہے انہوں نرم گدوں پہ سوتے ہوئے، پھولوں کے بستر پہ سوتے ہوئے رہتے تھے. اور جو ہے بادشاہ ہے، انہوں ہر چیز جو ہے کھانا ایسا بولنے سے پہلے ایک سے بڑھ کے ایک کھانا آ جاتا ان کے پاس. اب انہوں جو ہے ایک چھوٹے سے روم میں رہ رہے ہیں، اور جو ہے جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آ کے کچن میں ڈال رہے ہیں. اب ایسا کرتے 1 سال گزر گیا. پھر جو ہے 1 سال جیسا گزرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ والے ایک کام والی آئی تھی، جو کام والی تھی اس کو بولے کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ بولے، کام والی بولی کہ صاف صفائی کر رہی ہوں یہاں سے یہ تھی. تو ٹھیک ہے کام کرو. ابراہیم کہاں ہے؟ وہاں ہے بیٹھے ہوئے. اچھا تو جا کے اس کے اوپر کچرا ڈال کے جاتے آتے اس کے اوپر کچرا ڈال دو. بولے تو ٹھیک ہے بول کے انہیں جاتے آتے اس کے اوپر کچرا ڈال دیا. کچرا ڈالتے کہ اٹھ کے ایک بھیری مارے انہوں. تو پھر انہوں واپس آئے، سرکار کیا ہوا، کیا کرا انہیں؟ بولے تو سرکار انہوں اٹھ کے میرے کو بھیری مار دیا. ہاں ایسا کرا، ٹھیک ہے اس کو بلا. بولے تو اس کو بلائے. پھر انہوں آئے، آنے کے بعد نہیں ہوتا میاں تمہارے سے.
بلخ کو الگ کرنا پڑتا میاں، تمہارے سے بادشاہت نہیں نکلتی تمہارے اندر سے، بلخ کو الگ کرنا پڑتا تمہارے کو، تو نہیں ہوتا تمہارے سے، نہیں کر سکتے تم یہ بول کے بولے تو نہیں سرکار میرے کو معاف کر دیجیے، میں جو ہے غلطی سے کر دیا تھا، ایک موقع دے دیجیے میرے کو، میں اب آپ کو نراش نہیں کرتا ہوں، آپ کو ناراض نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے بول کے چلے جاؤ بولتے. تو وہ پھر ان کا وہی روٹین چالو جو ہے، نمازاں پڑھنا، ذکر کرنا، پھر جو ہے جنگل کو جانا، لکڑیاں توڑنا، کیا آنا کچن میں ڈالنا، اتنا کام ہے. وہ کرتے 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 اور ایک سال، دوسرا سال گزر گیا. پھر جو ہے کام والی کو بلائے، جو ہے کام والی کو بلا کے جاتے آتے بول کے کہاں ہے ابراہیم بول کے، تو وہاں ہے، تو ٹھیک ہے جاتے آتے جو ہے کچرا ڈال دو بولے، تو جاتے آتے جو ہے پھر انہوں نے کچرا ڈال دیا. تو اب پہلی بار بھیری مارے تو 1 سال بڑھ گیا، اب پھر سے بھیری مارے تو دوسرا سال بھی بڑھ گیا تھا. تو خالی غصے سے دیکھے، ایسا گھور کے دیکھے انہوں خالی وہ کام والوں کو. تو ٹھیک ہے بول کے واپس چلے گئے. تو اب کیا ہوا، کیا کرے، تو نہیں میں ان کو کچرا ڈالی، تو انہوں نے میرے کو گھور کے دیکھے غصے سے بول کے. تو ٹھیک ہے بلاؤ اس کو بول کے، نہیں ہوتا ہوں یہ تمہارے سے، بلخ کو الگ کرنا پڑتا تمہارے سے، نہیں ہوتا یہ کام تمہارے سے، بادشاہت تب تک تمہاری ختم نہیں ہوئی، تمہارے اندر ابھی بھی وہ بادشاہت قائم ہے، بلخ کو الگ کرنا پڑتا. بولے تو نہیں سیدی میرے کو معاف کر دیجیے، آپ جو ہے میرے سے غلطی ہو گئی، اب میرے کو اب آخری موقع دے دو آپ، اگر میں ابھی بھی آپ کو ناراض کرا تو میں خود آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں خود چلے جاؤں گا. تو ٹھیک ہے بول کے پھر 1 سال بڑھ گیا. پھر وہی روٹین جو ہے، نماز پڑھ لینا، ذکر کر لینا، اور جو ہے جنگل کو جا کے لکڑیاں توڑ کے لے کے آنا، کچن میں ڈال دینا. پھر وہ 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد جو ہے پھر سے جو ہے کام والی کو بلا کے جو ہے بولے کہ کہاں ہے ابراہیم، ان کے اوپر کچرا ڈالو. ٹھیک ہے بول کر وہ جا کے کچرا ڈالنے کے بعد جب انہوں بولے کہ یا جو بھی وہ کام والے تھے، میری طرف سے جو ہے تیرے کو نقصان پہنچا، میں جو ہے یہ کچرے سے بھی گئے گزرا ہوں، میری اوقات تو ایک کچرے سے بھی گئی گزری ہوئی ہے، میری طرف سے تیرے کو تکلیف ہی بول کے اس کے پیراں پکڑ لیے زبردستی، جو ہے اس کے جو ہاتھاں پیراں چھڑا کے پھر انہوں جو ہے واپس گئے. بولے کہ سرکاروں نے ایسا بولے، جو ہے ایسے بتایا انہوں. ٹھیک ہے بول کے جب بلائے، ٹھیک ہے بلانے کے بعد جب بیت میں لیے، 3 سال بیت میں لیے. اس کے بعد 3 سال جب بیت میں لیے، اللہ تعالیٰ کا علم دیے، لا الہ الا اللہ کا علم دیے، علم دین دیے، ہر چیز دیے. اس کے بعد جو ہے ایک دریائے نیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے جو ہے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے سی لے رہے تھے. وہ بادشاہ سلامت جو ہے بڑے چمکتے دھمکتے مہنگے کپڑے پہننے والا جو ہے، آج جو ہے اپنی حقیقت جب جانا کہ میں کیا ہوں، مطلب میں جب کچرے سے بھی گئے گزرا ہوں، مطلب میں کچرا تو اپن اس کو نیگلیکٹ کرتے، مطلب وہ کچرے سے بھی میں، کچرے کے برابر بھی میری اوقات نہیں ہے، کچرے سے بھی میں جب گئے گزرا ہوں تو میری اللہ کے سامنے کیا اوقات ہے میری. جب انسان یہ سوچ کے اپنی زندگی بتائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دنیا فری میں دے دیں گے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی 1% کی بھی جو ہے ویلیو نہیں ہے. تو جو ہے انہوں جو ہے وہ ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کیا فرمائیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو علم دیے، مطلب اولیاء اللہ، جب وہ اللہ والے ان کو جب علم دیے، تو جب انہوں دنیا کو جس طرح چھوڑے، ہم کو بھی اس طرح دنیا کو چھوڑ کے جو ہے اللہ سے مل جانا ہے. یعنی جب بلخ کو الگ کرنے والی جو بات بولتے تھے نا وہ اللہ والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حج عمرہ کرنے کے بعد جب ہم اپنے سر کو منڈواتے ہیں تو اس کو پلٹ کے دیکھتے اپن، پھر نہیں دیکھتے نا. اس طرح دنیا کو نکالنا اپنے اندر سے، پلٹ کے نہیں دیکھنا. پھر دنیا کو جب اللہ کے پاس لگ گئے نا، دنیا کو پلٹ کے نہیں دیکھنا اپن، اس طرح اپن اللہ کے پاس اگر مل گئے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جب اللہ سے جڑ جائیں گے تو خبر کی بھی منزل کامیاب، آخرہ کے تمام منزلیں جو ہے ہمارے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی. تو جو ہے آپ جو ہے کپڑے سی لے رہے تھے دریائے نیل کے پاس بیٹھ کے. تو ان کا جو بچہ تھا بڑا ہو کے جو ہے انہیں جو ہے پوری آرمی کو لے کے آ رہا تھا. آ کے جو ہے فرماتا ہے کہ چلیے بابا جو ہے اب تو آپ کی مراد پوری ہو گئی نا، آپ جو چاہتے تھے وہ تو آپ کو مل گیا نا، اب چلیے واپس. میں جو ہے اور آگے اپنے سرحدوں کو بڑھا دیا، اپنی جو ہے جو سلطنت ہے وہ اور بڑی ہو گئی. تو نہیں، ایک کام کرو، یہ جو سوئی ہے نا میں دریا میں پھینک دے رہا ہوں، یہ سوئی ڈھونڈ کے لے کے آؤ بولتے ہیں. تو ارے یہ کیسا، میں اگر پوری فوج کو بھی اتار دوں گا دریا میں تو بھی وہ سوئی نہیں نکل سکتی، تو یہ کیسا ہو سکتا، یہ تو ناممکن ہے نا بابا. بولے تو اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، بولے تو اللہ کے حکم سے میری وہ سوئی واپس لے کے آؤ. بولے تو پورے جتنے بھی اس میں ریور میں جتنے بھی دریا میں جو مچھیاں تھے نا، پورا مچھیاں اوپر آ گئے، سب کے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی ہیں.
تو بولے کہ میرے کو کوئی دوسری سوئی نہیں چاہیے, جو میری سوئی جو تھی نا وہی سوئی لے کے آؤ. تو پورے مچھلیاں اندر چلے گئے اور وہ ایک مچھلی جو ہے منہ میں ان کی سوئی رکھ کے واپس آ کے ان کی وہ سوئی لے لی. تو جو ہے یہ دیکھ کے وہ بتائے کہ یہ سلطنت, یہ حکومت زیادہ اچھی ہے کہ تیری حکومت, تیری سلطنت زیادہ اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہمیں اللہ کا دین دیتے تو اللہ والوں کے ذریعے دیتے. جب اللہ والوں کے ذریعے ہم کو دین ملتا تو وہ جو ہے اصل دین رہتا, حق کا دین رہتا, اور تبھی جا کے جو ہے اللہ کے جو ہے ہم قریب ہو سکتے, اللہ کا قرب حاصل کر سکتے, اور جو ہے اللہ کے جو خبر کے سوال جواب ہمارے لیے ہے وہ اس میں جو ہے ہمارے کو آسانی ہوتی. اگر ہم اپنے خود سے ہم اگر جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ جو شیطان کیا کرتا, اپنے کو اپنے خواہشات میں اپنے کو مبتلا کر دیتا, اپنے دنیا میں اپنے کو لگا دیتا. اور دنیا جو ہے دھوکے کی کنجی ہے. دنیا سے آج تک کسی کو کچھ نہیں ملا تو اپنے کو کیا ملتا. تو جو ہے مگر اللہ کے بارگاہ میں ہر کسی کو ملا تو اپنے کو بھی ملیں گا نا. جب ہر کسی کو ملا تو اپنے کو بھی اللہ تعالیٰ ملتے. تو ضرور دنیا تو کسی کو نہیں ملی, یہ ہم دیکھیں, مگر اللہ کے پاس جو جڑ گئے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا تو فری میں دے دی, ان لوگوں کے خدموں میں ڈال کے دے دیے. اور جو علم ملنے کے بعد وہ حضرت ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے انسانوں کے اوپر حکومت نہیں, انہوں مچھیوں کے اوپر تک حکومت کرے. ان کو اپنی سوئی ڈھونڈنے کے لیے سارے مچھیاں اکٹھا ہو کے پوروں کے منہ میں سونے کے سوئیاں ہیں, مگر انہوں کسی سوئی نہیں لیے. دنیا ہے وہ, اگر انہوں دوسری سوئی لیتے تھے تو انہوں جو ہے اپنی جو سوئی تھی خالی وہی ہونا بولے. تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے کو دنیا دیے تو بھی اپن جھٹکتے رہنا, وہ اللہ کی آزمائش رہتی, وہ شیطان کی طرف سے بھی آ سکتی. تو اپن جب علم حاصل کرتے, اللہ کی پہچان حاصل کرتے, تو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کو ایسا قلب دیتے تاکہ اپن اچھے میں اور برے میں فرق کر سکتے. تو جو ہے اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوتا, شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا, تو اپن اس میں فیصلہ کرنے والے ہو جاتے جیسا اپن علم حاصل کرتے, جیسا اپن اللہ کے قریب ہوتے رہتے. تو جو ہے آج اپنے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ جو ہے اللہ لا الہ الا اللہ, یعنی کوئی مالک نہیں ہے, اللہ ہی مالک ہے. اور یہ ہم یقین رکھیں اور یہ کیسا ایمان لے کے آئیں کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے, تیری سوا کوئی مالک نہیں ہے. اور صفتوں کے ساتھ اللہ کے حوالے ہونا ہم کہ حیات تیری ہے, میں تو مردہ ہوں, علم تیرا ہے, میں تو جاہل ہوں, ارادہ تیرا ہے, میں تو مضر ہوں, ارادے کا بھی مالک میں نہیں ہوں, ارادے کا بھی مالک تو ہی ہے, تو ہی رازق ہے. اور جو ہے ایسی اس طرح سے جو ہے ہم اللہ کے حوالے ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اپناتے جیسا اپنانے کا حق ہے. تو اسی کے بعد ہم جو ہے خبر میں اپنے سوال جواب کو آسانی کے ساتھ, یہ دوسرا سوال جو ہے من رب کا, تب جا کے ہم جو ہے اس کا آسانی سے جواب دے سکیں گے. اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو غلطیاں ہیں اسے معاف فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.